قرآن کریم میں ایک جگہ شیطان لعین نے قسم کھائی، میں دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، آگے سے آ کے بہکانے کی کوشش کروں گا، پیچھے سے آؤں گا، غرض ہر طرف سے آ کر تیرے بندے کو ناشکرا بناؤں گا۔ مالک کی کائنات نے مقابلے میں قسم کھائی۔ اللہ پاک جل شانہ فرماتے ہیں اور شیطان مردود۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیوں، میں آپ کے سامنے قاری حنیف ملتانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بیان لے کر حاضر ہوا ہوں، تو چلو بیان کو سنتے ہیں۔ پاک جل شانہ فرماتے ہیں اور شیطان مردود، میرے بندے کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں، پہاڑ کے وزن کے برابر ہوں، درختوں کے پتوں کے برابر ہوں، ساری زمین کے ذرات کے برابر ہوں، مجھے اپنی کبریائی کی قسم، مجھے اپنی الوہیت کی قسم، مجھے اپنی شان کبریائی کی قسم، مجھے اپنی وحدانیت کی قسم، مجھے اپنی بے نیازی کی قسم، میرا بندہ کتنا ہی گناہگار ہوگا، سر جھکانے کی دیر ہے، میں معاف کرنے کو تیار ہوں۔ فرمایا 5 چیزیں جب کسی کو عطا ہو جائیں تو 5 چیزیں خود بخود اللہ پاک عطا فرما دیتے ہیں۔ 5 چیزیں جب کسی کو مل جائیں اللہ پاک جل شانہ رحیم کریم ذات 5 چیزیں خود بخود عطا فرماتے ہیں۔ توجہ کریں، فرمایا جب میرا بندہ شکر کرتا ہے، میرا بندہ شکر کرتا ہے، میرے انعام کا شکر کرتا ہے، قدر کرتا ہے، فرمایا میں اس نعمت میں اضافہ کرتا چلا جاتا ہوں۔ فرمایا لئن شکرتم لأزیدنکم، اور میرے بندو اگر شکر ادا کرو گے، میرے انعام کی قدر کرو گے، آنکھ کا شکریہ ادا کیا کر، قرآن دیکھا کر، کان کا شکریہ ادا کیا کر، قرآن کریم سنا کر، زبان کا شکریہ ادا کیا کر، قرآن کریم کی تلاوت کیا کر، درود پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ پڑھا کر، پاؤں کا شکرانہ ادا کیا کر، مسجد کی طرف چل کے جایا کر، ہاتھوں کا شکرانہ ادا کیا کر، اس سے قرآن کریم کی ورق گردانی کیا کر، اس سے قرآن کریم کی اور آنکھ کو کھولا کر۔ جب یہ چیزیں عطا ہو جائیں، فرمایا پہلی چیز یہ ہے جب بندے کو شکر مل جاتا ہے اور جب شکر کرتا ہے، میرے انعام کی قدر کرتا ہے، میں اس میں اور اضافہ کر دیتا ہوں۔ اب بندے کی عادت یہ ہے کہ اللہ پاک نے اگر اس کو 100 روپے عطا فرمائے، بندے کی یہ عادت ہے کہ اللہ پاک نے اگر اس کو 100 روپے عطا فرمائے، اب وہ 2.5 دیتا ہوا رو رہا ہے کہ اے اللہ مجھے یہ 97.5 کیوں دیے، مجھے نہ دیتا تو اچھا تھا، یہ ناشکری ہوئی۔ فرمایا لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے میں انعام میں زیادتی کروں گا، وَلَئِن کَفَرْتُمْ، اگر تم ناشکری کرو گے اِنَّ عَذَابِي لَشَدِیدٌ، اگر ناشکری کرو گے نعمت بھی چھین لوں گا، عذاب میں بھی مبتلا کروں گا۔ ایمان کتنی بڑی نعمت ہے، اسلام کتنی بڑی نعمت ہے، قرآن کتنی بڑی نعمت ہے، اولاغا مالک کائنات کی قسم ہے، 2 جہان کے تخت و تاج، 2 جہان کی بادشاہت، ساری دنیا کے یاقوت ہیرے جواہرات، ساری دنیا کے سونے چاندی ایک طرف، مالک کائنات کی قرآن کریم کی ایک آیت ایک طرف۔ اندازہ تو لگا
اس کی مہربانی کا اندازہ تو کر. فرمایا شکر ادا کرتے جاؤ، انعام زیادہ لیتے چلے جاؤ. اگر ناشکری کرو گے نعمت بھی چھین لوں گا، سلب کر لوں گا اور عذاب میں بھی گرفتار کروں گا. دوسری فرمایا اگر صبر کرو گے تو میں تمہارے اجر کو بڑھا دوں گا. فرمایا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. صبر کرنے والوں کا حساب و کتاب نہیں. اللہ غنی. علماء کرام نے لکھا ہے میدان محشر برپا ہوگا، قیامت برپا ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، بڑے بڑے انبیاء نفسی نفسی پکار اٹھیں گے. ایک منادی ندا کرے گا، ایک پکارنے والا پکارے گا، آواز آئے گی اہل فضل لوگ آؤ اور جنت میں چلے جاؤ. ایک طبقہ اٹھے گا، ایک جماعت اٹھے گی، جنت کا رخ کرے گی. فرشتے پوچھیں گے کدھر چلے ہو؟ وہ کہیں گے جنت میں. فرشتے کہیں گے حساب و کتاب سے پہلے؟ وہ کہیں گے ہاں حساب و کتاب سے پہلے اللہ نے ہمیں عطا فرما دی. پھر اعلان ہوگا صبر والے لوگ کہاں ہیں؟ تو ایک جماعت اٹھے گی اور جنت کی طرف چلے گی. فرشتے پوچھیں گے تم کہاں چلے ہو؟ وہ کہیں گے ہم جنت کی طرف چلے ہیں. کیا ابھی تو حساب و کتاب بھی نہیں ہوا؟ وہ لوگ کہیں گے مالک کائنات نے ہم پر اتنا بڑا کرم فرمایا. فرمایا جاؤ، تم نے میرے نام کی وجہ سے جو مصیبت اٹھائی تم نے ان کا حساب نہ کیا، آج تمہارا حساب میں نہیں کرتا. سبحان اللہ. تو فرمایا صبر کرنے سے اتنا بڑا ثواب عطا ہو جاتا ہے جو ختم نہیں ہوتا. تیسری چیز اگر عطا ہو جائے اللہ پاک اس کے ساتھ والی چیز خود بخود عطا فرما دیتے ہیں. اگر استغفار کی توفیق ہو جائے تو بخشش لازمی ہو جاتی ہے. فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. پکارو اس اپنے پروردگار کو. واستغفر اللہ ان اللہ غفور رحیم. فرمایا میں خدا معافی دینے والا ہوں. چولی پھیلا طلب کر، مانگ تو صحیح، میں تجھے اتنا دوں گا ختم کبھی نہیں ہوگا. تو استغفار کی جب توفیق ہو جائے تو مغفرت عطا ہو جاتی ہے. اور چوتھی چیز جب توبہ کی توفیق ہو جائے تو قبولیت بھی ساتھ ساتھ آ جاتی ہے. فرمایا وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ. وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ. میں اپنے بندوں سے برائیوں کو مٹا دیتا ہوں جب ان کو توبہ کی توفیق دیتا ہوں، ان کے گناہوں کو بدل کر نیکیاں بنا دیتا. اور پانچویں چیز فرمائی میں اپنے بندے کو دعا کی توفیق پھر دیتا ہوں، پہلے قبولیت کا ارادہ کر کے بیٹھ جاتا ہوں. دعا کی توفیق پھر ملتی ہے، پہلے قبولیت کا پروگرام پہلے بن جاتا ہے. تو اللہ پاک کی کتنی بڑی کریمی ہوئی کہ رمضان المبارک کا مہینہ آیا. امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے. گہری گہری سوچ میں ہیں، ٹھنڈے ٹھنڈے سانس لیتے ہیں. رنج کا سبب کیا ہے؟ پریشانی کی وجہ کیا ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب اس بات پہ نظر پڑی کہ پہلے نبیوں کی امتوں کی عمریں 1000 سال، 1200 سال، 800 سال کی عمر ایک آدمی کی. اب انہوں نے نیکی کی تو اور میری امت کی عمریں 50-60 سال کی، تو مقابلہ کیسے ہوگا؟ میری امت نیکیوں میں
پہلے نبیوں کی امتوں سے گھٹ جائے گی. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا رنج ہوا. تو اللہ پاک نے فرمایا کالی کملی والے عمروں کو دیکھ کر گھبرانا، رنجیدہ نہ ہو. میرے محبوب تیرا رنج مجھ سے نہیں دیکھا جاتا. میں تیری امت کو ایک رات ایسی عطا کرتا ہوں جو 1000 مہینے سے زیادہ بہتر ہے. یعنی ایک رات کی اگر عبادت کسی کو مل جائے، ایک رات کا پورا جاگنا اللہ اللہ کی کسی کو توفیق ہو جائے تو 83 سال 4 مہینے کا ثواب ملتا ہے. شب قدر کی جو رات ہے، لیلۃ القدر کی جو رات ہے، اگر وہ رات کسی کو مل جائے اور کوئی آدمی اس میں اللہ اللہ کرے، جاگے، پروگرام بنائے، مانگنے کا وقت پروگرام بنائے، دعا اللہ سے کرے، تو فرمایا کہ ایک رات کے جاگنے پر 83 سال 4 مہینے مکمل عبادت میں گزارنے کے برابر ثواب ملتا ہے. سبحان اللہ. اور اگر کوئی رمضان کی آخری 10 راتیں جاگ کر گزار دے، جنت کی طلب میں گزار دے، جہنم کے ڈر میں گزار دے، قرآن کے شوق میں گزار دے، رب کو راضی کرنے کے لیے گزار دے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کرتے ہوئے گزار دے، تو علماء نے لکھا ہے کہ 10 راتوں کو جاگنے والے کو 833 برس 4 مہینے جاگنے کا ثواب ملتا ہے. مگر دوستو یہ ساری باتیں یقین کی ہیں. اب تم یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ بغیر دیکھے ہوئے جہان کی کہانیاں کہہ رہا ہے. نہ جنت دیکھی، نہ دوزخ دیکھا، نہ موت کا ذائقہ چکھا، نہ قبر کا اندھیرا دیکھا. اور لوگوں امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان پہ یقین کر، نبی کی بات پہ یقین کر، نبی کے فرمان پہ یقین کر، اللہ کے قرآن پہ یقین کر، اللہ کے کلام پہ یقین کر. خدا کی قسم تیری آنکھوں کی دیکھی بات غلط ہو سکتی ہے، کالی کملی والے کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا. فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، یہ وہ رات ہے برکتوں والی، رحمتوں والی، خیر والی، سعادت مندی اور خوش بختیوں والی رات ہے. فرمایا رمضان کی شب قدر کی رات وہ ہے جس میں میں نے لوح محفوظ سے عرش عظیم سے قرآن کریم اتارا. اب ہم پہلے قرآن کریم کو نعمت جانے جبھی تو بات بنے. ہمارے نزدیک سونا نعمت ہے، چاندی نعمت ہے، کوٹھی نعمت ہے، بنگلہ نعمت ہے، تخت و تاج نعمت ہے، خوبصورتی نعمت ہے، حسن و جمال نعمت ہے لوگوں کے نزدیک. مگر مسلمانوں خدا کی قسم جو چیز ہم نے بندوں سے روزانہ چھوٹتی دیکھی وہ تو نعمت بن گئی، اور جو نہ قبر میں چھوٹے نہ حشر میں چھوٹے وہ خدا کا قرآن ہے، وہ نعمت نہیں، وہ انعام نہیں. بے شک بے شک. تو کتنا بڑا انعام ہوگا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ایک آدمی پھنس جائے گا اور اتنی بری طرح پھنسے گا کہ پریشان ہو کر رہ جائے گا، یقین ہو جائے گا کہ میں جہنمی ہوں. ایک بڑا خوبصورت آدمی آئے گا اور آ کے کہے گا آپ نے مجھے پہچانا؟ وہ بندہ کہے گا نہیں. فرمایا ٹھیک ہے تو ہے تو گناہگار، پر یاد رکھ رمضان میں غیر رمضان میں تو میری تلاوت کیا کرتا تھا، تو میری عزت کرتا تھا، تو میرا اکرام کرتا تھا، میرا اعزاز کرتا تھا، میری ساتھ تیری محبت تھی، اور میں اللہ کا کلام ہوں، اللہ کا قرآن ہوں، بے وفا نہیں. برادری چلی گئی، خاندان چلا گیا، اولاد چلی گئی، بیوی چلی گئی، قبیلے والے چلے گئے، یار دوست چلے گئے، میں خدا کا قرآن تیری ساتھ ہمیشہ وابستہ رہوں گا. بے شک بے شک. علماء نے لکھا ہے پھر وہ قرآن کریم اس بندے سے پوچھے گا، سارے کہو سبحان اللہ.
وہ قرآن کریم کا جو بندہ بنا ہوا ہوگا وہ اس آدمی سے کہے گا تیرے ماں باپ کہاں ہیں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، تیرے ماں باپ کہاں ہیں؟ وہ کہے گا میں تو اپنی میں گرفتار تھا، مجھے اپنے ماں باپ کا پتہ نہیں۔ جب تلاش کریں گے ماں اور باپ کو تو ایسی حالت میں دیکھیں گے کہ فرشتے گھسیٹ کر ان کو دوزخ کی طرف لے جا رہے ہیں۔ ایسی حالت میں دیکھیں گے کہ فرشتے گھسیٹ کر جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں، تو وہ اللہ کا قرآن آگے بڑھے گا، اور جیسے ٹریفک والا پولیس والا سپاہی سٹی مار کر ٹریفک کو نہیں روکتا، ایک لائٹ مارے گا، ایک روشنی چھوڑے گا اور کہے گا ٹھہرو، سب لوگ ٹھہر جائیں گے۔ اس بندے کا ماں باپ کون سا ہے؟ کہ یہ ہے کہ آ جاؤ، اللہ نے تمہیں جنت عطا کر دی۔ وہ بندے کہیں گے، ماں اور باپ کہیں گے ہمارے عمل تو لے تو نیکیاں کم، گناہ زیادہ، گناہوں کے دفتر نکلے، جہنم کا ہمارا فیصلہ ہو چکا، ہم تو جہنم کی طرف چلے جا رہے تھے، فرشتے مجھ کو کھینچ کر جہنم کی طرف لے چلے تھے، بھلے سے راستے میں مل گئی رحمت تیری، اور مالک کائنات یہ کیا کرم ہوا کہ دوزخ سے واپسی ہو رہی ہے، آواز آئے گی، قرآن کریم کی برکت ہے، تیری اولاد نے قرآن پڑھا، اس قرآن کی برکت سے میں خدا نے تم دونوں کو معاف کر دیا۔ تو فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ۔ یہ شب قدر وہ رات ہے، لیلۃ القدر وہ رات ہے۔ علماء کا اس میں اختلاف ہے کہ وہ رات ہے کون سی۔ نبی کریم سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شب قدر کیا چیز ہے؟ فرمایا ایک رات ہے۔ پھر اسی صحابی نے پوچھا وہ کس مہینے میں ہے؟ فرمایا رمضان کے مہینے میں ہے۔ پھر اس صحابی نے پوچھا کون سی رات ہے؟ فرمایا آخری عشرے کی تاک رات ہے، اور غصے ہو کر کے فرمایا اب نہ پوچھیو۔ تو اس حساب سے 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں 29ویں رات ہوئی، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اعتکاف تھا وہ بالاجماع اور بالاتفاق 20ویں رات سے شروع ہوتا ہے، تو سارے ہی عشرہ شب قدر کا ہوا۔ ہر رات کو حاصل کرنے کی جاگنے کی کوشش کی جائے۔ فرمایا وہ شب قدر ہے کیا چیز؟ ابادی لیلۃ القدر خیر من الف شہر، وہ لیلۃ القدر والی رات جس میں جنت کو تیار کیا گیا، جنت میں درخت لگائے گئے، جنت میں پھول لگائے گئے، جنت کو سجایا گیا، جنت کی نہروں کو کھولا گیا، تنزل الملائکۃ والروح، فرشتے آسمان سے اترتے ہیں، جبریل امین سب سے جھنڈا ساتھ لے کر تشریف لاتے ہیں اور بیت اللہ پہ نصب کر دیتے ہیں، اور ساری امت کے لیے اعلان کرتے ہیں، اور فرشتوں پھیل جاؤ، ساری دنیا میں چلے جاؤ، گھروں میں چلے جاؤ، کشتیوں میں چلے جاؤ، علاقوں میں چلے جاؤ، لوگوں میں چلے جاؤ، جہاں بھی کوئی اللہ کو یاد کر رہا ہو، قرآن کی تلاوت کر رہا ہو، درود شریف پڑھ رہا ہو، استغفار کر رہا ہو، دعا کر رہا ہو، فرشتوں جاؤ ان کی دعاؤں پہ آمین کہو اور ان بندوں سے مصافحہ کرو۔ اتنا بڑا انعام اور اتنی بڑی رات۔ بعض علماء نے یہ لکھا ہے، توجہ کریں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بنی اسرائیل کے 4 نبیوں کا ذکر آیا، حضرت زکریا علیہ السلام،
حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت حزقیل علیہ السلام، حضرت یوشع علیہ السلام، ان 4 نبیوں کا ذکر خیر ہوا، اور یہ ذکر کیا گیا کہ ان نبیوں نے 80 سال اس طرح عبادت کی کہ آنکھ کے پل جھپکنے کے برابر بھی غفلت نہ کی۔ ایوب علیہ السلام نے، زکریا علیہ السلام نے، حضرت حزقیل علیہ السلام نے، یوشع علیہ السلام نے اللہ کو اتنا یاد کیا، اس کی اتنی عبادت کی، اتنی مناجات کی، اتنی حمد و ثنا کی، اتنی ترانہ ریزی کی، اتنے سجدے کیے، اتنے اس کے سامنے سر جھکایا کہ 80 سال تک اتنا وقت بھی غفلت میں نہ گزارا جیسے کہ آنکھ کی پلک جھپکنے کا وقت لگتا ہے۔ اب بتاؤ ان کی برابری کون کرے؟ تو مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کو اس پر رانجایا، انہوں نے اتنی عبادت کی۔ میری امت کے لوگ اگر عبادت بھی کریں پھر بھی عمریں تھوڑی ہیں، مقابلہ کیسے ہوگا؟ فرمایا میرے محبوب گھبرانا، ایک رات ایسی دوں گا 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے۔ بدقسمت قوم جماعت کی نماز بھی ادا نہیں کرتے، کوشش کر کے مغرب کی جماعت کی نماز ادا کرو، عشاء کی نماز جماعت کی ادا کرو، فجر کی نماز جماعت کی ادا کرو تاکہ رات جو ہے وہ عبادت میں لکھی جائے۔ ایک اور بتا دوں، ان دنوں میں جو یہ آفتاب گزر رہا ہے، جماعت کا چھوڑنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ اگر پورے سال میں ایک دن بھی جماعت میں شریک نہ ہو اتنا بڑا گناہ نہیں ہوتا جتنا آج اور ان دنوں میں ایک جماعت کے چھوڑنے سے گناہ ہوتا ہے۔ اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات میں اللہ پاک اکثر اور بیشتر لوگوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں، مگر 3 قسم کے 4 قسم کے آدمیوں کی نجات اب بھی نہیں ہوتی۔ مشرک کی نجات نہیں، دل میں کینہ رکھنے والے کی مغفرت نہیں، گھر میں تصویر شوقیہ رکھنے والے کی بخشش نہیں، گھر میں کتا اور خنزیر رکھنے والے کی بخشش نہیں، اور اس گھر میں رحمت کا فرشتہ داخل ہی نہیں ہوتا جس گھر میں بدماشی بدکاری کر کے کوئی مرد اور کوئی عورت بے غسلہ پڑا ہو۔ کس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کی پھٹکار ہے ان لوگوں پر جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری نہ کرے۔ اتنا بڑا انعام، اتنا بڑا اجر، اتنی بڑی اللہ کی نعمت اور مہربانی اور اس کی قدردانی نہیں۔ فرمایا اس رات میں ساری رات اللہ پاک کی طرف سے ندا آتی ہے، اور گناہگار آ میں تجھے معاف کر دوں، اور بیمار آ میں تجھے شفا عطا کروں، اور تنگ دستی آ سوال کر میں تیری تنگ دستی کو دور کر کے فراخی عطا کر دوں۔ بات ساری یقین قرآن اور ایمان کے بغیر ہم قبروں میں تباہ ہو جائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے نماز قضا کرنے کی وجہ سے اللہ پاک کی طرف سے قبر میں عذاب ہوتا ہے، ایک سانپ اتنا زہریلا، اتنا زہر والا مسلط کر دیا جاتا ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے فرمایا اتنا زہریلا سانپ ہے اگر دنیا میں پھنکار مار دے زمین پر قیامت تک سبز گھاس پیدا نہ ہو۔ گنجا ہوتا ہے سانپ، وہ سانپ اللہ پاک کے حکم سے مردے پہ مسلط ہو جاتا ہے، پیروں سے لے کر سر کی طرف کاٹتا ہوا چلا جاتا ہے، اور سر کے لے کر پیروں کی طرف کاٹتا ہوا آتا ہے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ اس کو زبان بھی اللہ نے دے رکھی ہے، وہ کہتا ہے فجر کی نماز قضا کرنے کی وجہ سے مجھے حکم ہے کہ میں تجھے ظہر کی نماز تک ماروں، اور ظہر کی نماز قضا کرنے کی وجہ سے عصر کی نماز تک ماروں،
اور عصر کی نماز سے لے کر کے مجھے حکم ہے کہ تو نے عصر کی نماز قضا کی ہے اس کی وجہ سے مغرب تک ماروں، اور جب مغرب کی نماز تو نے قضا کی ہے اس کی وجہ سے عشاء تک ماروں، اور عشاء کی جو قضا کی ہے عشاء سے لے کر فجر تک ماروں، قیامت آ جائے میں تجھے مارتا ہی رہوں گا۔ تو عورتوں کو مردوں کو نماز کی نہایت پابندی کرنی چاہیے، اور شب قدر کی قدر کرو۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عباس، میں تجھے ایک نماز ایسی بتاتا ہوں، یا ہر روز پڑھ لیا کر، یا تیسرے دن پڑھ لیا کر، یا ہفتے میں ایک دن پڑھ لیا کر، یا مہینے میں ایک دفعہ پڑھ لیا کر، یا سال میں ایک دفعہ پڑھ لیا کر، یا عمر میں ایک دفعہ پڑھ لیا کر، اللہ پاک تیرے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ وہ ہے صلاۃ التسبیح کے نام سے نماز، صلاۃ التسبیح۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اس طرح سے پڑھی جاتی ہے شمار کر کر کے۔ لوگ جانتے ہیں، عورتیں بھی جانتی ہیں، جس کو پتہ نہ ہو بعد میں مجھ سے پوچھ لینا۔ ہاں تمہیں یہ تو سب کو پتا ہے نا کہ اگر 10 کا نوٹ توڑاؤ تو ایک کے کتنے روپے آنے چاہیے، یہ سب کو معلوم ہے کہ 100 کا نوٹ اگر توڑائیں تو 10 کے کتنے آنے چاہیے، یہ سب کو پتا ہے کہ 5 کے نوٹ کے ایک کے کتنے آنے چاہیے، اور یہ کسی کو پتا نہیں کہ جب دم نکل رہا ہو تو منہ سے کیا کہنا چاہیے، یہ سب کو پتا ہے کہ کوٹھی، بنگلے، ایئر کنڈیشن، محلات ہونے چاہیے، اور یہ کسی کو پتا نہیں کہ قبر کی وحشت اور اندھیری کوٹھڑی میں روشنی کا انتظام بھی ہونا چاہیے۔ تو مالک کائنات نے اسی لیے یہ وقت عطا فرمایا اور یہ نعمت مرحمت فرمائی رمضان المبارک کی اور شب قدر کی، کہ ساری رات میں سارا دن میں کمائی کرو، اللہ اللہ کرو، استغفار کرو۔ فرمایا آسمان سے فرشتے اترتے ہیں اور ہر گھر میں پھیل جاتے ہیں، کتنی بڑی بات ہے۔ جبریل کہتا ہے جاؤ اللہ اللہ کرنے والوں سے مصافحہ کر کے آؤ، فرشتے مصافحہ کرتے ہیں۔ اور جب رمضان المبارک کی آخری رات آتی ہے اس کو لیلۃ الجائزہ کے نام سے کہا جاتا ہے، ساری مخلوق کے اللہ پاک مغفرت فرما دیتے ہیں، ساری امت کی بخشش اور نجات کا ذریعہ بنا دیتے ہیں۔ تو فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام حتی مطلع الفجر۔ ساری رات سلامتی والی ہے، ساری رات نعمتوں والی ہے، رحمتوں بھری رات ہے، کرم بھری رات ہے، بھاگاں والی رات ہے، رحمتوں والی رات ہے، اس لیے سلام۔ ہر شر سے امن ہے، سلامتی ہے، ہر فساد سے امن ہے، سلامتی ہے، ہر تکلیف سے امن ہے، سلامتی ہے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ جب رمضان المبارک کا اخیر آیا کرتا تھا صحابہ چیخیں مار مار کے رویا کرتے تھے، الہی پھر رمضان نہ جانے کس کو آئے گا اور کس کو نہیں۔ مدینے کی گلیوں میں صحابہ رویا کرتے تھے، مدینے کی گلیوں میں چیخ و پکار ہوا کرتی تھی کہ ہائے گیا رمضان، رمضان چلا گیا، جا رہا ہے، نہ جانے پھر زندگی میں آئے گا یا نہیں آئے گا، ہمارے گناہ کیسے معاف ہوں گے، ہماری توبہ کیسے قبول ہوگی، ہماری استغفار کیسے قبول ہوگی، درود پاک کے درجے کیسے بڑھیں گے، تلاوت قرآن پاک پر انعام زیادہ سے زیادہ کیسے ملے گا۔ ان حضرات کا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ یقین تھا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سحری کھا رہے ہیں، صحابی آیا، فرمایا آؤ برکت والا کھانا کھا لو، اور فرمایا اسے ساری عمر نہ چھوڑنا۔ اندازہ لگا، پیٹ اپنا بھرو، کھانا کھاؤ، ذائقہ منہ میں لو اور ثواب بھی لو، اس نیت سے کھاؤ کہ کالی کملی والے کی سنت ہے، حضور کا حکم ہے، اس لیے یہ ارادہ نہ کرو کہ اس لیے کھا رہا ہوں دن میں بھوک نہ لگے، ثواب نہیں ملے گا۔ پھر
ایک گھونٹ پانی پی، نیت یہ کر کے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کروں گا، حضور کی غلامی کروں گا، اطاعت کرتا کرتا مر جاؤں گا، اس پر اجر ملے گا، ثواب ملے گا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ گھڑیاں نہ جانے کس کس کے لیے آخری گھڑیاں ہیں، یہ مہینہ نہ جانے کس کس کے لیے آخری مہینہ ہے۔ ابھی رمضان المبارک سے 2-4 دن پہلے ادھر جلال پور کی طرف ایک کشتی میں 45 مرد، بچے، عورتیں زیادہ بھر گئی، شادی کے لیے جا رہے ہیں، گھروں کو جندرے مار کے گئے، شام کو آ کے کھول لیں گے، خدا کی قسم جندرے کھولنے والے آج تک واپس نہ آئے، لاشیں نہ ملی، بچوں کی لاشیں نہ ملی، عورتوں کی نہ ملی۔ انہیں کیا پتا تھا کہ شادی نہیں، بربادی ہونے والی ہے۔ یہ جو روزہ نہیں رکھتے نا، ان کا اللہ پر ایمان نہیں، ان کا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر یقین نہیں۔ اگر یقین ہو یہ اس طرح کھاتے پیتے پھریں، رمضان کا روزہ جھوٹ بولے، رمضان کا روزہ کوئی مسلمان کا بیٹا رشوت وصول کر لے، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا۔ رمضان کا مہینہ اور کم تولتا رہے، رمضان المبارک کا مہینہ اور کم ناپتا رہے، رمضان المبارک کا جنتی مہینہ اور دھوکہ دے فریب کرے۔ یہ تو جنتی مہینہ ہے، جنت بناؤ، دوزخ اللہ پاک نے بند کر دی، اپنے اوپر جہنم کو حرام کرنے کی کوشش کرو۔ ارے بند ہو گئی تو اسے بند ہی رہنے دو۔ اگر لوگ کہتے ہیں کہ جی دیہڑیاں نہیں لگتی، پھر بچوں کو کہاں سے کھلائیں؟ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ بچوں کا خدا تو ہوا نا، بچوں کو پالنے والا تو ہے، ان بچوں کا پیٹ بھرنے والا تو کب سے بن گیا؟ خدا کا قرآن سن، فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ۔ اپنی اولاد کو قتل نہ کیا کرو، اپنی اولاد کو دیکھ کر تنگ نہ ہوا کرو، ان کا کپڑا کہاں سے لاؤں، ان کے لیے روٹی کہاں سے لاؤں، ان کا خرچہ پورا کیسے کروں؟ اللہ پاک فرماتے ہیں مجھے اپنی کبریائی کی قسم، ان کو تجھے بھی روزی ان معصوم بچوں کے صدقے میں مل رہی ہے۔ نحن نرزقکم وإیاہم، تیرا عمل، تیری کرتوت، تیری بدعمالی، تیری روح سیاہی اس قابل کہاں ہے کہ تجھے پانی کا گھونٹ دیا جائے، تجھے روٹی کا ٹکڑا دیا جائے۔ فرمایا مجھے اپنے مالک کائنات ہونے کی قسم ہے، مجھے اپنی بے نیازی کی قسم ہے، مجھے اپنی خدائی کی قسم ہے، یہ چھوٹے چھوٹے بچے، یہ بے گناہ، یہ معصوم جو تیرے گھر میں رہتے ہیں، ارے ان کی وجہ سے تجھے روٹی مل رہی ہے، ورنہ تجھے تو میں مٹی چٹانے کو بھی تیار نہیں۔ تو پھر بندہ خدا کیسے بنا؟ پالنے والی ذات خدا کی ہے، بندہ نہیں ہے۔ چلو اگر یہ بھی سوچا کہ یار ایک مہینے کی آمدنی اگر نہ کی تو کمی ہو جائے گی، تمہیں کیا خبر، اگر ایک ذرا سا رگڑا لگ گیا بیماری کا تو ڈاکٹر تو سارے مہینے کے پیسے ایک چکر میں لے جائے گا۔ توبہ توبہ توبہ۔ کل ہی بتا رہے تھے ہمارے حاجی صاحب کو داخل کرنے کے لیے گئے، ایک کمرے کے ایک دن کے 300 روپے، کولر والے کمرے کے ایک دن کا 150 اور اے سی والے کمرے کا ایک دن کا 300۔ اللہ تیری پناہ، اللہ تیری پناہ، اللہ تیری پناہ۔ یہ ڈاکٹر ہیں یا جہنم کے دروغے ہیں، پتہ ہی نہیں کہاں لے جاتے اتنے پیسے۔ ایک دن کے 300 ایک کمرے کے، دوائیوں کے بغیر۔ میری سمجھ میں تو آتا نہیں کہ یہ ڈاکٹر صاحبان ہے یہ حضرت اسرائیل کا کنبہ ہے۔ ماشاءاللہ، یعنی 9,000 روپے مہینہ ایک کمرے کا ہو گیا نا۔ تو پھر یاد رکھو جنت بھی سستا نہیں ہے، بڑی قیمت ہے جنت کی، بڑی قیمت ہے۔
اور ویسے دیکھو تو کچھ بھی نہیں، ویسے دیکھو تو کچھ بھی نہیں۔ مالک بن دینار سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، بزرگ ہے، اللہ والا ہے۔ اس کے سامنے سے ایک باندی گزری، ایک لڑکی گزری، بڑی خوبصورت ہے، بڑے کپڑے ہیں، بڑی خوشبو ہے، بڑی چٹک مٹک ہے، بڑا ہی ناز و نیاز ہے، اور بڑی عجب ہے، بڑی خود بینی ہے، بڑی حسینہ ہے، بڑی اکڑ اکڑ کے چل رہی ہے۔ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ نے اس لڑکی سے پوچھا کہ تیری کیا قیمت ہے، کیا قیمت ہے تیری؟ باندی تھی نا، پہلے زمانے میں باندیاں بکا کرتی تھی، کہ تیری کیا قیمت ہے؟ اس نے جب مالک بن دینار کے کپڑوں پہ نظر ڈالی، پھٹے پرانے غریب آدمی، کہنے لگی شکل تو دیکھو میری قیمت پوچھنے والے کی، خریدنے والا منہ تو بنا پہلے۔ اچھا اتنی عقل کرتی ہے، بتا تو صحیح تیری کیا قیمت ہے؟ وہ کہنے لگے اچھا تو ہی بتا فقیر، تو ہی بتا میری قیمت کیا ہے۔ تو مالک بن دینار فرمانے لگے میرے نزدیک تیری قیمت کھجور کی 2 گٹھلیاں، کھجور بھی نہیں، میرے نزدیک تیری قیمت کھجور کی 2 گٹھلیاں۔ تو بڑی ہنسی، انہوں نے کہا واہ واہ خوب قیمت لگائی میری، ذرا آؤ تو صحیح میرے مالک سے میری قیمت پوچھنا، جس کی وہ باندھی تھی۔ اس نے سوچا چلو میرا مالک 2 گھڑی ہنسے گا، دل لگی ہوگی، مذاق ہوگا۔ مالک بن دینار کو فقیر سمجھ کے ساتھ لے گئی اور وہاں جا کے کہنے لگی اپنے مالک سے کہ ذرا اس سے میری قیمت پوچھنا۔ انہوں نے کہا بھئی فقیر کیا قیمت ہے اس باندی کی؟ انہوں نے کہا جی کھجور کی 2 گٹھلیاں۔ انہوں نے کہا اتنی کم قیمت کیوں؟ مالک بن دینار فرمانے لگے اس میں عیب بہت زیادہ ہے، خامیاں ہیں، نقص بڑے ہیں، پسینہ آ جائے تو بدبو آنے لگی، منجن مساگ نہ ملے تو دانت میلے ہو جائے، سرما نہ ڈالے تو آنکھیں اچھی نہ لگے، سر میں تیل نہ لگائے تو ڈین نظر آئے، کپڑے صاف نہ ہو تو چڑیل نظر آئے، پیشاب رک جائے بیمار نظر آئے، پخانہ رک جائے بیمار نظر آئے، ہوا رک جائے بیمار نظر آئے، کھانے کو نہ ملے تڑپ تڑپ کے مر جائے، پانی نہ ملے ترس ترس کے مر جائے۔ جس لڑکی میں اتنے عیب ہو کھجور کی 2 گٹھلیوں سے زیادہ اس کی کوئی قیمت نہیں۔ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ سے وہ کہنے لگا اس باندی کا جو مالک تھا، انہوں نے کہا پھر یہ تو ہر عورت میں عیب ہے، ہر عورت پخانہ بھی کرتی ہے، پیشاب بھی کرتی ہے، ہوا بھی خارج کرتی ہے، پسینہ بھی آتا ہے، تھوکتی بھی ہے، کھانے کو مانگتی ہے، پینے کو مانگتی ہے، پہننے کو بھی چاہیے، کوئی ایسی عورت بھی ہے جو یہ ساری چیزیں مانگے ہی نہ؟ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے ہاں میرے پاس ہے، نہ تو اس سے کپڑا مانگے، نہ کھانے کو مانگے، نہ پینے کو مانگے، نہ مساگ مانگے، نہ سرما مسی مانگے، نہ میک اپ کا سامان مانگے، نہ کپڑا مانگے، کوئی شاید اس سے نہ مانگے، نہ نیند آئے، نہ بیمار پڑے، نہ ڈاکٹر لانا پڑے، نہ حکیم لانا پڑے، کوئی بلانا بھی نہ پڑے۔ مالک بن دینار کہتے ہیں میرے پاس ایسی عورت ہے نہ تیری موت آئے نہ اس کی موت آئے، نہ جدائی کبھی بھی ہو۔ دنیا کی عورت کے ساتھ جب آدمی بغل گیر ہوتا ہے نا، عورت آدمی کے بغل میں ہو، پیار کر رہا ہو، اور دل میں یہ بات آ جائے کہ آج تو یہ میری بغل میں ہے، کل پتہ نہیں کہاں ہوگی یا قبر میں ہوگی، خدا کی قسم ہاتھ ڈھیلے چھٹ جائیں گے، بدن ڈھیلا چھٹ جائے گا، طبیعت پھر جائے گی، بے اعتبارا سودا ہے۔ تو اس باندی کے مالک نے
मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह से पूछा कि उसकी कीमत बता फिर क्या है, जो औरत पसीना ना आए, न खाने को मांगे, न पीने को तलब करे, न लिबास लाना पड़े, न डॉक्टर हकीम की जरूरत पड़े, कोई चीज नहीं। तो मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे, ओ लोगों, उस औरत की कीमत, जन्नती हूर की कीमत, पिछली रात हो, रमजान का महीना हो, तहज्जुद का वक्त हो, 2 रकात नमाज उसकी कीमत है। आज आदत नहीं, सुबह उठेंगे ना सहरी के वक्त, सिगरेट पीते रहेंगे, होके पे जोर लगाएंगे। एक औरत खाना पकाएगी, बाकी बर्तन इधर रखिए कर, और ये नहीं कि 2-4 रकात नमाज नफिल अदा कर लूं। ये दिन फिर शायद किसको आएंगे और किसको नहीं आएंगे। इसलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये तौफीक दी और ये वक्त अता फरमाया, इसकी कदर करो। रात को भी कदर से गुजारो, दिन को भी कदर से गुजारो, तौबा इस्तिग़फ़ार का एहतमाम बनाओ। जितने दिन बाकी है कुरान मजीद की ज्यादा से ज्यादा तिलावत करो, सलातुल तस्बीह पढ़ो, इस्तिग़फ़ार करो, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विर्द करो। कपड़े भी धो, अल्लाह अल्लाह भी करो, बर्तन भी मांजो, कलमा का विर्द भी करो। हदीस में आता है, सुनो मेरी बात औरत मर्द कान लगाकर, हुजूर फरमाते हैं, जो जुबान मेरा नाम लेती है उस जुबान को जहन्नुम में डालते हुए मुझे शर्म आती है। जिन लोगों ने अदब किया उनके मुकद्दर जाग उठे, उन लोगों को खुदाबंदी करीम ने दुनियाई में वक्त लगाए। हज़रत खालिद इब्न वलीद रज़ियल्लाहु ताला इत्तला दी गई, खबर मिली कि ईसाई सरदार, ईसाई बादशाह 1.5 लाख के करीब फौज लेकर मुसलमानों पे हमला करने के लिए आया है। हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को 50-60 आदमी दिए, जाओ बादशाह की फौज का अंदाजा लगा के आओ, तखमीना लगा के आओ, असलहा देख के आओ, उनकी तादाद का अंदाजा लगाओ वो कितने हैं। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला चंद सहाबा किराम को साथ लेकर के पहुंचे। ईसाई बादशाह को पता चला, उसने हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बुलाया और कहने लगा कि देखो जंग अच्छी चीज नहीं है, हमसे सुलह कर लो, हमसे सुलह कर लो। हजरत खालिद फरमाने लगे, सुलह में देर क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कलमा पढ़, मुसलमान बन जा, मेरा भाई बन जा, जन्नत का हकदार बन जा, मेरे नबी का गुलाम बन जा, अल्लाह की तौहीद का मानने वाला बन जा, अभी तमाम बातों में सुलह हो जाएगी। वो कहने लगा, बड़ा जल्दी कलमा पड़ा है, जैसे मैं अकेला बैठा हूं, तूने मेरी फौज देखी है? 1.5-2 लाख फौज लेके आया हूं, खा जाएगी मेरी फौज तुम्हें। कलमे पढ़ा रहा है। हज़रत खालिद को कहने लगा, तुझे पता नहीं तू किसके सामने खड़ा है? फरमाया, हाँ, एक ईसाई काफिर के सामने खड़ा हूं। वो कहने लगा, है कोई जल्लाद? फौरन तलवार लेकर हाजिर हो गए, कहा इस गुस्ताख की गर्दन काट मारो। हज़रत खालिद के साथ 2 आदमी और थे, उन्होंने ये नहीं कहा, है जी, अजी हम तो यूं ही बात कर रहे थे जी, अजी आप बरहम हो गए, अजी हुजूर आप नाराज हो गए। हज़रत खालिद ने फिर ये नहीं फरमाया कि बाहर वालों को इत्तला कर दो, वो 50-60 आदमी तो हमारे साथ मिल जाए। 2 साथियों को फरमाया, अब एक दूसरे की तरफ मत देखना, तलवार निकाल लो, इंशाअल्लाह हौज़े कौसर पे मुलाकात होगी। 3 आदमी 1.5-2 लाख के मुकाबले में टकरा गए। ये ना सोचा कि होगा क्या। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और 2 साथी और तमाम काफिरों की फौज में घिर गए। जंग शुरू हो गई।
ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خام میں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. فرمایا ابو عبیدہ تو سویا ہوا ہے, میرا خالد گھیرے میں آ گیا. گھبرا کے اٹھے, شور مچایا, لوگوں جلدی کرو پہنچو, خالد گھیرے میں ہے. حضرت خالد کی بیوی ام تمیم سنتی ہے, کہنے لگی نہیں مجھے یقین نہیں آتا, میرا خالد گھیرے میں آنے والا نہیں, آ ہی نہیں سکتا. گھر میں کھڑی ہو کر چاروں طرف نظر مارتی ہے, دیکھتی کیا ہے, وہ ٹوپی جس میں امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے منہ مبارک رکھے ہوئے تھے, وہ بھول آئے. ام تمیم کہتی ہے خالد تو ضرور گھیرے میں آ گیا, تیری ٹوپی یہاں رہ گئی. ام تمیم نے ٹوپی لے کر کے شور نہیں مچایا, کپڑے نہیں پھاڑے, چہرہ نہیں نوچا, ابو عبیدہ کے پاس نہیں آئی, بغل میں ٹوپی دبائی, برقع اوڑھا, گھوڑے پہ سوار ہوئی, تلوار لے کر گھوڑے کو سر پٹ چھوڑ دیا. صحابہ دیکھ رہے تھے, ارے یہ کون ہے, یہ کوئی جاسوس معلوم ہوتا ہے, اسے پکڑو. صحابہ نے گھوڑے دوڑائے, گھیرے میں لے لیا, پوچھا برقع پوش تو کون ہے, کہنے لگی نہ چھیڑو, خالد کی بیوی ام تمیم ہوں. تو کہاں چلی ہے, کہنے لگی میرا خالد گھیرے میں آ گیا, ٹوپی گھر پہ بھول گیا, وہ پہنچانے چلی ہوں, ہمیں دے دے ہم پہنچا دیں گے, تو عورت ذات ہے. کہنے لگی خالد کی جو قدر میں جانوں تم نہیں جانتے, جان کے دوں گی مگر ٹوپی کسی کو نہ دوں گی. نکل پڑی, آ کے دیکھا تلواریں چل رہی ہیں, گاجر مولی کی طرح آدمی کٹ رہے ہیں, حضرت خالد بن ولید بیچ میں ہے. ام تمیم نے تلوار نکال کر چلانی شروع کر دی, گاجر کی طرح لوگوں کو کاٹ مارا. خود حضرت خالد کہتے ہیں او میرے ساتھیوں, اس نوجوان کو پہچانو, اس برقع پوش کو پہچانو, اس نقاب پوش کو پہچانو, یہ کون ہے. جب سامنے گئی, نقاب اٹھا کے کہنے لگی خالد تیری بیوی ام تمیم ہوں, یہ ٹوپی بھول آئے ہو, پہنچانے آئی ہوں. اور کراچی کے مسلمانوں, تم نے کبھی سوچا نہیں خالد کے سر پہ نبی کی ٹوپی نہیں, جس میں نبی کے بال رکھے ہوئے تھے, وہ گھیرے میں آ گئے. آج تیرے پاس قرآن نہیں, تو گھیرے میں ہے. وہ ٹوپی گھر پہ بھول آیا تھا, تو قرآن کو مسجد میں قید کر کے آیا, آج تو کفر کے لرزے میں پھنسا ہوا ہے, تو گھیرے میں ہے, تجھے کوئی نہیں نکال سکتا اللہ کے قرآن کے سوا. تم کتنی عسکری طاقت بڑھاؤ, تم تعداد بڑھا لو, تم چھوٹے بڑے زور لگاؤ, کتنی تم کوشش کرو, خدا کی قسم جب تک تم اللہ کا قرآن لے کر کے نہیں بیٹھتے اس وقت تک تمہارا گھیرا نہیں ٹوٹ سکتا. تم نے اللہ کے قرآن کو مسجد میں قید کر دیا. نہ اس کو عوام صدر میں جگہ دی, نہ مارکیٹ میں جگہ دی, نہ محلے میں جگہ دی, نہ برادری میں جگہ دی, نہ خاندان میں کوئی جگہ دی. تمام کو اکٹھا کر لو گے, اللہ کے قرآن کو پوچھنے والا کوئی نہیں. کون پوچھے؟ حضرت خالد تو صرف ٹوپی بھول کر آئے تھے, ہم نے قرآن ہی بھلا دیا, نبی کی سیرت کا آئینہ بھلا دیا. خدا کی قسم نبی نے امانت تمہارے سپرد کی ہے, میدان حشر برپا ہوگا اور اللہ کا پیغمبر کھڑا ہو کر تم سے مطالبہ کرے گا, لاؤ میری امانت کہاں ہے. کچھ لوگ کہیں گے اور جی ہم تو عشق کی وجہ سے ایسا کر بیٹھتے ہیں, محبت میں ہمیں پتہ ہی نہیں چلا قرآن کہاں رہ گیا. محبت میں ہمیں پتہ ہی نہیں چلا قرآن رہ کہاں گیا. اور تجھے کیسی محبت ہے, تجھے کیسا عشق ہے کہ تجھے آج تک پتہ نہیں چلا. عشق تو صحابہ کرام کو تھا. علیہ وسلم کے عنوان پر کچھ عرض کیا تھا.
سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف، آپ کی ثنا خوانی کما حقہ کون کر سکتا ہے؟ جن کا ثنا خواہ خود خداوند عالم ہو، ان کی تعریف کوئی کیسے ختم کرے گا؟ جن کے ذکر کے بغیر کلمہ پورا نہیں، جن پہ درود کے بغیر نماز مکمل نہیں، جن کے ذکر کے بغیر دعا کی قبولیت کی امید نہیں۔ قرآن کریم کی ہر آیت اور ہر صورت میں جس مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہو، کتنی بڑی عظمت اور کتنی بڑی شان ہے۔ قرآن کریم میں جتنی توحید کی آیات ہیں وہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے عقائد کا بیان ہے، جتنے احکام کے قرآن مجید میں تذکرہ ہے وہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کا ذکر ہے۔ سب کچھ قرآن کریم نے بتایا۔ اگر آپ پوچھیں قرآن کریم اس کالی کملی والے کا لباس بتا، آواز آتی ہے وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، سرکار کا ماحول بتا، قرآن کہتا ہے وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ۔ کیسے کیسے القابات اللہ پاک نے بخشے۔ اگر کالی کملی اوڑھے دیکھا تو یا ایھا المزمل، اے کالی کملی اوڑھنے والے۔ اگر موٹی چادر اوڑھے دیکھا تو یا ایھا المدثر، جس کو مالک کائنات نے طٰہٰ اور یاسین کے سہرے پوائے ہوں۔ کیا شان ہے اس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ پاک ہمیں غلامی کی توفیق عطا فرمائے، قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ یقین رکھو ہمارا ایمان ہے، کتنا ہی بڑا کسی کا عمل کیوں نہ ہو، سرکار کی شفاعت کے بغیر نجات ممکن نہیں۔ یہ وہ کلام الہی ہے جو سرکار مدینہ کو عطا ہوا، جو اللہ پاک کی زبان نے خود ادا فرمایا، جبریل امین نے لا کر سرکار کو دیا، سرکار نے زندگی بھر اس کی تلاوت فرمائی۔ آج جو میں نے آیتیں پڑھی ہیں ان کا خلاصہ یہی ہے، قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرما دیا میرا محبوب جو تمہیں دے وہ لے لو، اور جس سے منع کرے اس سے ہٹ جاؤ۔ واتقوا اللہ، ڈرو میرے اس معاملے میں۔ اگر ایسا نہیں کرو گے تو تمہاری دنیا بھی برباد، تمہاری آخرت بھی برباد۔ پہلی امتوں کی بدعمالیوں کی وجہ سے ان کو دنیا ہی میں طرح طرح کی سزا بھگتنی پڑی، اس امت کو آخرت کے اوپر رکھ دیا گیا، جزا سزا سب کچھ وہاں ہوگا۔ کتنا خوش نصیب ہوگا وہ جوان جس کی قبر کے پاس سے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے ہوئے فرمانے لگے اس قبر کے اندر لیٹا ہوا فلانا صحابی سورت ملک کی تلاوت کر رہا ہے۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خچر پہ سوار ہیں، دو قبروں کے پاس سے خچر گزرنے لگا تو بدک گیا، آپ وہیں پر اتر گئے، ان قبروں کے پاس کھڑے ہو کر آپ نے دعا فرمائی، کسی درخت کی شاخ ٹہنی منگا کر اس کے دو ٹکڑے کر کے دونوں قبروں کے اوپر ایک ایک ٹہنی گاڑ دی۔ صحابہ کرام کو خطاب کر کے ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے او لوگوں، ان دونوں قبر والوں کو بڑا سخت عذاب ہو رہا تھا، آپ نے یہ بھی فرما دیا اس ایک قبر والے کو عذاب جو سخت میں نے دیکھا، میرا خچر بھی بدک گیا، اس کو پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے بڑا سخت عذاب ہو رہا ہے۔ آج لوگ جو نماز نہیں پڑھتے وہ کہتے ہیں چلو میرے کل کون سے کپڑے پلیت ہوں گے، پیشاب کیا اور یوں ہی کھڑا ہو گیا، نہ استنجا خشک کرتے ہیں نہ پانی سے استنجا کرتے ہیں، کئی بدبخت کھڑے کھڑے پیشاب کرتے ہیں۔
تو آقا مدنی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ کرام کے سامنے فرمایا، اس دنیا میں فرمایا، اپنی حیاتی میں ہی فرمایا، لوگوں پیشاب کی چھینٹوں سے بچنے کی کوشش کیا کرو، اس قبر والے کو بڑا سخت عذاب پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ جس طرح بیٹھ کے پیشاب کرو، ہوا کے رخ پہ نہ بیٹھو کہ چھینٹے اڑ کے نہ آئے، نرم زمین پہ پیشاب کرو، چھینٹے اڑ کر پیروں پہ نہ پڑیں، ایسی جگہ ڈھلوان کی طرح پیشاب کرو جہاں دور جا کے چھینٹے پڑیں۔ لوگ اس کو گناہ نہیں مانتے، اور خصوصاً جو انگریز کے چیلے ہیں وہ تو گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف صاف فرما دیا، میرے محبوب کی اطاعت تمہاری نجات ہے، میرے محبوب کا کہنا مانو گے تمہاری نجات ہو جائے گی۔ اور یہاں تو آپ نے قبر کے بارے میں صاف صاف فرما دیا، لوگوں پیشاب کی چھینٹوں سے پرہیز کیا کرو ورنہ قبر کا عذاب بڑا سختی سے ہوگا۔ لوگ احتیاط نہیں کرتے، ان چیزوں کے بارے میں سوچتے نہیں۔ آج کل پکی جگہ بن گئی، فلش بن گئے، وہاں بھی اس بات کا خاص خیال رکھو کہ پیروں پہ، وہ کہتے ہیں چلو جی کپڑے تو بچیں، پیروں پہ لگ گئے تو کیا ہے، یہ قبر کا عذاب پیروں سے لے کر سر تک جہاں بھی پیشاب کی چھینٹیں لگیں گی اسی کی وجہ سے شدید عذاب میں مبتلا ہوگا۔ دوسری قبر والے کے بارے میں ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں اس مسلمان کو عذاب ہو رہا ہے اس کی چغل خوری کی وجہ سے۔ اس کو آج ہم گناہ نہیں مانتے، پیٹھ پیچھے گلہ کرنا، شکوہ کرنا، اس کے اندر عیب نکالنا، نقص نکالنا، اس کو ذکر کہتے ہیں۔ پہلے لوگ شراب خانوں میں بھی چغلی نہیں کیا کرتے تھے، اب تو مسجدوں میں بیٹھ کے چغلی کی جاتی ہے، مسجدوں میں بیٹھ کے گلہ کیا جاتا ہے، منبر رسول پہ بیٹھ کے گلہ کیا جاتا ہے۔ قرآن کریم نے فرمایا ایاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، او لوگوں کیا تم اس بات کو پسند کرو گے، محبوب رکھو گے کہ اپنے سگے بھائی کا مرے ہوئے کا گوشت کھاؤ؟ جس چیز کی برائی اصل میں دل سے نکل جائے پھر اس کو ہم لوگ گناہ بھی نہیں مانتے، اس کو عذاب بھی نہیں مانتے۔ فرمایا ایاکل لحم اخیہ، اپنے بھائی کا، مردار بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے، اس کا گلہ کرنا، اس کا شکوہ کرنا، اس کی پیٹھ پیچھے چغلی کرنی۔ میتن فکرہتموہ، مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے واتقوا اللہ ان اللہ هو التواب الرحیم، ڈرو میری ذات سے، جو میں نے بتا دیا وہ پکا ہے، وہ اٹل ہے، وہ سچا ہے، اس کے خلاف ہو ہی نہیں سکتا۔ مدینہ منورہ میں اللہ پاک سب کو زیارت نصیب فرمائے۔ رمضان کا مہینہ تھا، دو عورتوں کو اتنا سخت روزہ لگا، مرنے کے قریب ہو گئی۔ کسی نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا کہ جی دو عورتیں ہیں، ان کو اتنا روزے نے تنگ کیا ہوا کہ وہ تو مرنے کو ہو رہی ہیں۔ آپ نے فرمایا روزہ تنگ کرتا ہے؟ روزے نے تنگ کیا کہ جی ہاں۔ ان دونوں کو بلوا لیا۔ نبی کا مزاج امت کو سمجھانے کا تھا نا، میری امت بچ جائے، عذاب سے بچ جائے۔ ان دونوں عورتوں سے کہا کہ یہ پیالہ لے لو اور اس میں قے کرو، اس میں اپنے حلق میں انگلی مار کے الٹی کرو۔ انہوں نے کہا جی کیا نکلے گا، ہمیں تو بھوک نے بڑا تنگ کیا ہوا ہے۔ فرمایا جیسے میں کہتا ہوں ویسے تم کرو تو صحیح۔ انہوں نے انگلی ماری، جب قے کی تو پیالے میں گوشت کے ٹکڑے اور تازہ خون آیا۔ اب صحابہ کرام سے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب کر کے فرمایا کہ وہ جو قرآن ہے نا ایاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، انہوں نے چغلی کی ہے
اور وہ بھائی کا جو گوشت مردار کا گوشت کھانے کا جو قرآن میں آیا ہے وہی ان کے منہ سے اب یہ تازہ لہو اور گوشت نکلا ہے. ان کو روزہ اسی لیے تو زیادہ لگا. عموماً پرہیزگار متقی لوگ جو سارا دن رمضان میں قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ اللہ کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں، یقین کرو ان کو روزہ کچھ کہتا ہی نہیں. جو واہی تباہی بکواس خرافات ان کو اتنا تنگ کر دیتا ہے وہ ہر روز سوچتے ہیں کہ کل کو نہیں رکھوں گا. تو دو صحابی دو مسلمانوں کی قبر پہ کھڑے ہو کر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اس ایک قبر والے کو جو عذاب ہو رہا ہے یہ پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے ہو رہا ہے اور دوسرے کو چغل خوری کی وجہ سے ہو رہا ہے. قرآن کریم نے بھی صاف صاف فرما دیا کہ لوگوں کسی کا گلہ نہ کر، کسی کا شکوہ نہ کر، کسی کی عیب جوئی نہ کر. شیخ اتار کہتا کہ روزہ بعد غیبت مردم ببند، روزہ بعد غیبت مردم ببند، تا نبینی دست و پائے خود ببند. جا اپنی زبان کو لوگوں کے گلے لوگوں کے شکوے سے بند کر تاکہ کل قیامت میں تیرے ہاتھ پاؤں آگ کی زنجیروں میں نہ جکڑے جائیں. اللہ والوں کی باتیں. یہی شیخ اتار فرید الدین رحمت اللہ علیہ کہتا ہے خاطر کسر مرنجا اے پسر، خاطر کسر مرنجا اے پسر، ورنہ خردی زخم بر جان و جگر. کہتا ہے کسی کے دل پہ تیر نہ چلا، گھائل نہ کر ورنہ تجھے بھی یوں ہی تیر لگیں گے. اور ہمارے یہاں درس نظامی میں عربی مدارس میں کتاب پڑھائی جاتی ہے کافیہ، نحو کی کتاب ہے جس میں ایک شعر لکھا ہے جراحت السنان لہل تیامہ، جراحت السنان لہل تیامہ ولا یلتام جراحت اللسانہ. ترجمہ یہ ہے عربی شعر کا کہ تلوار اگر کسی کے مار دو تو تلوار کا زخم مل جاتا ہے، زبان سے کسی کو غلط بات کہہ دو اس کا زخم قبروں تک نہیں ملتا. اور یہی وجہ ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عجیب بات فرمائی. اللہ اکبر، کیا کیا اعزاز بخشے ہیں کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے پروردگار نے. ارشاد فرمایا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں دو چیزوں کی ضمانت تم دے دو، ایک چیز کی ضمانت تمہیں میں دے دیتا ہوں. سارا مکہ مارنے والا ابو جندل اکیلا مار کھانے والا. ایمان کی بات ہے، یقین کی بات ہے. ہمارا مال پہ یقین ہے، ہمارا کرسیوں پہ یقین ہے، ہمارا عہدوں پہ یقین ہے، ان کے پیچھے مر رہے ہیں. صحابہ کا قرآن پہ ایمان تھا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ ایمان و یقین تھا. روزانہ شام کو لوگ پیروں سے پکڑ کر ابو جندل کو گلیوں میں گھسیٹتے ہیں، جوتے مارتے ہیں. جرم کیا ہے، خطا کیا ہے، گناہ کیا ہے؟ کیوں کہتا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں، مشکل کشا کوئی نہیں، حاجت روا کوئی نہیں، بگڑی بنانے والا کوئی نہیں، اجڑوں کو بسانے والا کوئی نہیں، بسے ہوئے کو اجاڑنے والا کوئی نہیں. ابو جندل مار کھاتا ہے. پتا چلا کہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہاں حدیبیہ کے مقام پہ ٹھہرے ہوئے ہیں. صحابہ کرام کا لشکر بھی موجود ہے. پیروں میں زنجیریں بندھی ہوئی ہے، ہاتھ پیروں میں رسیاں بندھی ہوئی ہے. پہاڑوں پہ گرتا پڑتا بڑی مشکلات سے بڑی تکلیفوں سے دل میں ارادہ لیے ہوئے میں بھی صحابہ کرام میں جا ملوں گا، میں بھی ان کے ساتھ مل کر نمازیں پڑھوں گا، میں بھی عبادت کروں گا، میں بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہر وقت دیدار کیا کروں گا. جن کی وجہ سے مار کھا رہا ہوں ان کی زیارت کیا کروں گا. جن کی وجہ سے مجھ پہ مار پڑ رہی ہے ان کے دیدار کی لذت سے مالا مال ہوا کروں گا. دل میں بڑے جذبات ہے، محبت ہے، عشق ہے. آج فنکار ہم لوگ، ہم میں عاشق کوئی نہیں.
اگر نبی کا عاشق ہوتا ہم نے کوئی تو یہ حال بنتا؟ یہ چوری، یہ ڈاکے، یہ بدماشی، یہ قتل و غارت، یہ رشوت، تمام کے تمام لوگوں نے روئے زمین پر فساد مچا رکھا ہے. یہ عاشقوں کا کام نہیں، یہ تو ظالموں کا کام ہے. حضور اللہ ہدایت کرے، مولوی نے اتنی بڑی اجازت دی ہے، کہتا 100 قتل کرو، سارا دن رشوت کے ٹھیلے بٹورو، لوگوں کا لہو پیو، پر مرتے وقت میرے سے ختم کروا لو. انشاءاللہ میں اس مردے کو جو جہنم کو سانپے لیے بیٹھا ہے، میں اس کو پکڑ کر کھینچ کر دوزخ میں پھینک کے آؤں گا. کون کر سکتا ہے وہاں؟ اللہ کا قرآن سچا یا ملا سچا؟ فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. اللہ کہتا ہے جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ بھی سامنے لاؤں گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جس نے ذرہ برابر بھی برائی کی ہوگی کوئی اس کو مٹانے والا نہیں، میں سامنے لا کر رکھ دوں گا. حدیث پاک میں ارشاد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، بعض آدمی کا نامہ اعمال، بعض آدمی کی زندگی کا ریکارڈ، بعض آدمی کی مثل اور بعض آدمی کی تمام زندگی کی فائل 100 میل تک پھیلی ہوئی ہوگی. اللہ چاہتا ہے وہ میرے محبوب کے دامن سے وابستہ ہو جائے. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر دی، اللہ فرماتے میں خدا کی اطاعت ہو گئی. آج میرا تیرا اس قرآن پر، اللہ کے قرآن پر یقین نہیں ہے، پھر پتہ نہیں مرنے کے بعد کیسے یقین آ جاتا. جو مر گیا پڑھ کے بخشو جی بخشا جائے گا. ساری زندگی قرآن پر تیرا ایمان نہیں آیا، یقین نہیں آیا، اور مرنے کے بعد تیرے یقین کا کچھ نہیں بنتا. یہی تو میری کڑوی بات ہے. کروڑوں قرآن پڑھ کے بخشو، لاکھوں ختم پڑھ کے بخشو، جس کا قرآن پر ایمان نہیں، یقین نہیں، ایک لفظ کا ثواب نہیں پہنچتا. اللہ بخشا گیا بخشا گیا. بخشنا اس نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، کسی کے ہاتھ میں تھوڑی دیا ہے. فرمایا اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون. سارا نظام میرا ہے، میں ہی اس کو چلاتا ہوں. تم کتنے دنوں کے لیے بدماشیاں پھیلا رہے ہو، کتنے دنوں کے لیے میری زمین پہ فساد پھیلا رہے ہو. اللہ کہتا ہے تم سے بڑی بڑی طاقت والے لوگ آئے، 9 گز کے لمبے لوگ آئے، 500 من کا پتھر اٹھا کر ایک ایک ہاتھ سے پھینک دینے والے بھی آئے. 500 من کا پتھر ایک ہاتھ سے اٹھا کر پھینک دیا کرتے تھے، پر جس کو لگتا تھا اس کا بھی کچھ نہیں بگڑتا تھا. ہاں ایسے لوگ آئے. میں تمہیں قرآن کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں یہ زمین ان کو بھی کھا گئی، یہ زمین ان کو بھی کھا گئی. ایسے لوگ اس دنیا میں آئے، وہ اتنی خوبصورت عورتیں تھیں، اتنے خوبصورت لوگ تھے، ان کے گھروں میں چراغ جلانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، ان کے چہروں سے، ان کی آنکھوں کی روشنی سے گھر میں روشنی رہتی تھی. پر میں تمہیں قسم اٹھا کے دیتا ہوں یہ زمین ان کو بھی کھا گئی. جب میرا غلط ہوا انہیں کوئی نہیں بتا سکا، کوئی نہیں بچا سکا ان کو. بلکہ قرآن کہتا وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. قرآن کہتا شام کو آدمی سوئے، عورتیں سوئی، بدماشی کر کے سوئے، زنا کر کر کے سوئے، حرام خوری کر کر کے سوئے، شرابیں پی پی کے سوئے. اللہ فرماتے ہیں صبح ہونے سے پہلے تمام کے تمام کتے بندر سور بن گئے، شکلیں بدل گئی، امر نہ بچے، رنگ نہ بچے، حتیٰ کہ بڑوں کی بدماشیوں کی وجہ سے معصوم بچوں کی بھی شکلیں بدل گئی. بے گناہ عذاب بھگتتے ہیں گناہگاروں کے ساتھ ہو کر. معصوم بچے جن کی ابھی گناہ ثواب کی تختی بھی نہیں شروع ہوئی تھی، ان کا بھی ذرا غرق ہو گیا.
مارنے، ہر وقت پروگرام بنائے جا رہے ہیں، فلاں کو برباد کرو، فلاں کو ختم کرو، فلانے کو مارو، فلانے کو زندہ کرو. ایسا نہ ہو، اللہ سب کو ہی مار ڈالے. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے سامنے جتنا قرآن کا حصہ اتر جاتا تھا اسی پر عمل کر دیا کرتے تھے. اور بعد میں بھی لوگ اتنے ڈرنے والے آئے. خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات میں لکھا ہے کہ گرمی کی موسم میں اپنے کوٹھے پہ بیٹھ کر قرآن کریم کی تلاوت کرنے لگے تو قرآن میں جہنم کا ذکر آ گیا. اللہ والا اتنا رویا اتنا رویا اتنا رویا کہ آنسوؤں کا پانی پرنالے سے نیچے ٹپکنے لگا، آنکھوں سے نکلے ہوئے آنسوؤں کا پانی پرنالے سے نیچے گرنے لگا. ایک آدمی نیچے سے گزرا، اس کے پٹکے پہ صافے پہ قطرے گر پڑے. وہ کہنے لگا کون ہے میرا پٹکا پلیت کر دیا؟ آواز آئی معاف کرنا میں حسن بصری کے آنسوؤں کا پانی ہے، آنکھوں کا پانی ہے. قدردانی کا زمانہ تھا. وہ اللہ والا بھی گھر جا کر کہنے لگا اپنی بیٹی کو میری یہ پگڑی میرا یہ پٹکا سنبھال کر رکھنا، اسے دھونا مت، جب میری موت آئے کفن میں رکھ دینا، قبر میں ساتھ لے کے جاؤں گا. میرا اللہ پوچھے گا دنیا سے کیا لایا؟ عرض کروں گا مولا ایک رونے والے کے آنسوؤں کے قطرے ٹپکے ہوئے والی پگڑی ساتھ لے کے آیا، یہ میرے لیے ذریعہ نجات بنا دے. شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک آدمی آیا دلی شہر میں اور کہنے لگا شاہ صاحب ان دو انگلیوں میں کئی دن سے اتنی آگ لگی ہوئی ہے، اتنی زبردست آگ لگی ہوئی ہے، چین نہیں پڑتا، کئی دن ہو گئے ایک سیکنڈ کے لیے نیند نہیں آئی. قبلہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دم فرمایا، پھر پوچھا کہ آرام آیا؟ انہوں نے کہا نہیں جی. پھر کچھ پڑھ کر دم کیا، پھر پوچھا آرام آیا؟ انہوں نے کہا نہیں جی. پھر شاہ صاحب نے کچھ پڑھ کر دم فرمایا، پھر پوچھا کہ آرام آیا؟ انہوں نے کہا نہیں جی. اللہ اللہ. شاہ صاحب کہنے لگے جھوٹ بولتے ہو کہ تھوڑا نکل رہا ہے، کون سی انگلیوں میں نکل رہی ہے، پتہ نہیں کیا تکلیف ہے. تم مانو یا نہ مانو یہ دونوں انگلیاں جہنم کی آگ کو مت کر آئی ہیں. یہ انگلیاں جہنم کی آگ کی چھوئی ہوئی ہے. نوجوان رونے لگا، کہنے لگا شاہ صاحب بات تو سچی ہے. اس نے کہا کیا ہوا؟ کہ بات یہ ہوئی کہ ابا جان فوت ہو گئے تھے، قبر میں میت کو اتارنے میں بھی اترا، تھیلی اشرفیوں کی میرے پاس تھی، وہ قبر میں رہ گئی، گر گئی. اگلے دن یا دوسرے دن میرے یاد آئی، بڑا افسوس لگا. میں نے سوچا کہ اس میں رونے کی پریشانی کی کیا بات ہے، آخر قبر ہے، تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی، قبر کھود کر اٹھا لاتا ہوں. وہ کہنے لگے کہ جب میں نے قبر کو کھولا تو اشرفیہ اس وقت تو تھیلی بھری ہوئی تھی، میری آنکھوں نے دیکھا کہ سر کے بالوں سے لے کر پیروں تک ایک 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 کر کے پورے جسم پہ ٹکی ہوئی ہے، سارے بدن پر ایک ایک اشرفی اس طرح کر کے لگی ہوئی ہے، تمام منہ پہ، ناک پہ، ہونٹوں پہ، چھاتی پہ، پیٹ پہ، سارے جسم پہ اس طریقے سے ایک ایک لگی ہوئی ہے. پھر بھی میرے سے نہیں رہا گیا، دولت آخر کیسی چیز ہے. میں نے سوچا چلو میں اتار لیتا ہوں. کہتا یہ دو انگلیاں ایک اشرفی کو جو ماتھے پہ لگی ہوئی تھی میں نے لگائی ہوئی تھی، اس دن سے لے کر آج تک ان انگلیوں میں چین نہیں پڑتی، برابر آگ لگی ہوئی ہے، ہر وقت آگ لگی ہوئی ہے. ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق. جلا دینے والا عذاب، تباہ و برباد کر دینے والا عذاب، جہنم کا عذاب جس کا قرآن یوں بیان کرتا ہے انا اعتدنا للظالمین. میں نے ظالموں کے لیے تیار کر رکھی ہے، بے گناہ لوگوں کو قتل نہ کرو، ان کے مال کو آگ نہ لگاؤ، ان کے گھروں کو نہ جلاؤ، معصوم بچوں کو نہ تڑپاؤ، عورتوں کی آبرو ریزی نہ کرو، ورنہ یاد رکھو ان بطش ربک لشدید. پھر
وکیل نہ بچیں گے، افسر نہ بچیں گے، پیر فقیر نہ بچیں گے، شیخ نہ بچیں گے، تمام کے تمام پہ یکمشت عذاب آئے گا۔ فرمایا محمد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام۔ اللہ فرماتے ہیں قوم عاد، قوم سمود اتنی طاقتور قوم تھی، میں نے ایسی سخت ہوا چلائی، 1 ہفتہ پورا گزر گیا، ہوا نہ کھڑی ہوئی، تمام کے تمام لوگوں کو زمین پہ پٹک پٹک کے مارا، دم نکل گئے۔ آج بھی اس خدا کی وہ طاقت زندہ ہے، وہ قدرت زندہ ہے۔ ہمارے لوگ مر گئے، ہم مر جائیں گے، بوڑھے ہو جاتے ہیں، کمزور ہو جاتے ہیں، اللہ کی طاقت میں کوئی کمی آج تک نہیں آئی اور نہ آئے گی۔ اس نے نافرمانوں کو جب سزا دینے کا پروگرام بنایا، کوئی نہیں بچا سکتا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جب قوم سمود قوم عاد کی بستیوں سے گزرے، سواری تیز فرما دی، سواری تیز فرما دی اور سب کو حکم دیا دوڑو، توجہ کرنا۔ آج ہم کیا دیتے ہیں، کی گل ہے، کی حرج ہے، کیا حرج ہے کہ یوں کر لیا جائے۔ سرکار دو عالم سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں ان بستیوں کے کنووں کا پانی نہ پینا، ان کنووں کے پانی پینے والے برباد ہو گئے۔ ان چشموں کا، ان کنووں کا پانی نہ پیو، دوڑو بھاگو یہاں سے، آج بھی کرو، روتے ہوئے نکلو ان بستیوں سے، ان کنووں کا پانی پینے والے برباد ہو گئے۔ ابو ہریرہ کہتا ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا کہ آپ اتنے روئے اور آج بھی فرما رہے تھے اور اللہ کے سامنے اتنا سر جھکایا کہ جس سواری پہ سوار تھے زین کے قریب آپ کی داڑھی مبارک لگ گئی، اتنی آج اسی فرمائی، میرے اللہ یا اللہ ظالموں سے بچا، یا اللہ ظالموں کی بستیوں سے گزر رہے ہیں، اپنے عذاب سے بچا۔ آج ہمارا یہ تصور اور خیال پکا بن گیا کہ ہمیں پوچھنے والا کوئی نہیں، ہمیں روکنے ٹوکنے والا کوئی نہیں۔ جناب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے نزدیک میری امت پہ ایسا وقت آئے گا، قرآن سر کے اوپر ہوگا، قرآن سامنے ہوگا، بلکہ یہاں تک فرمایا قرآن منہ میں ہوگا، لیکن مرتے وقت پھر بھی ایمان کی رتی نہ ملے گی، اس لیے کہ اندر صحیح نہ ہوگا، نیت بگڑی ہوئی، نیت برباد۔ جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دینی ہوتی ہے، فضیل بن عیاض رحمہ اللہ چشتیہ خاندان کے بہت بڑے بزرگوں میں سے ہے، بہت اللہ والے ہیں، سارا جہان جانتا ہے، ڈاکو تھے، ڈاکوؤں کے سردار تھے۔ ایک امیر کی شہزادی کو اٹھانے کے لیے اطلاع کر دی کہ تیری خوبصورت بچی کو ہم لوگ رات کو اٹھانے آئیں گے۔ اس نے اپنی بچی کو اوپر چبارے میں بارخانے میں چڑھا دیا، حفاظتی انتظامات کیے، مگر فضیل بن عیاض کوٹھوں پہ چڑھ کر اوپر سے اس کے چوبارے تک پہنچ گیا، اس کے بالا خانے تک پہنچ گیا، جہاں وہ اللہ والی بیٹھی ہوئی قرآن کریم کی تلاوت کر رہی ہے۔ یہ دروازے پہ باہر کھڑا ہو کے سنتا ہے، اندر سے آواز آتی ہے، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ۔ پھر پڑھتی ہے، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ۔ ترجمہ یہ ہے، اور رات کو چلنے والے اللہ کے قہر سے تو کب ڈرے گا، اس بے نیاز سے تو کب ڈرے گا، اس کے خطرے سے تیرے دل میں کب خوف آئے گا، اس کی بے نیازی تیرے دل میں کب آئے گی۔ لڑکی کو پکڑنے کے لیے نیچے پورے انتظامات ہیں۔ فضیل بن عیاض کوٹے پہ کھڑا کھڑا اعلان کرتا ہے، لوگوں اپنا کانٹا بدل گیا، جس نے میرے ساتھ آنا ہے میرے ساتھ آ جائے، اور جس نے یہی کام کرنا ہے وہ واپس چلا جائے۔ میں اللہ کا قرآن سن کر، میں تو قرآن والا
تو ایمان والا بن گیا ہوں، میرے دل میں اللہ کے قہر سے ڈر آ گیا، اللہ کے غضب سے خوف آ گیا، مجھے یقین آ گیا یہ دنیا ہمیشہ کی نہیں ہے، میں مروں گا، ایک نہ ایک دن قبر میں جاؤں گا، اس لیے میں نے اللہ کا قرآن سن لیا۔ کسی زمانے کے ڈاکو کافر ایک قرآن کی آیت سن کر بدل جاتے تھے، آج ہم رات دن پڑھتے ہیں اور مرتے وقت کافر ہو کے مر رہے ہیں۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سیاتی علی اللہ سے زمان، اور لوگوں میری امت پہ ایک وقت ایسا آئے گا، صبح کو آدمی اچھا بھلا مومن ہوگا، شام کو موت آئی تو جنازہ کافر کا اٹھ رہا ہوگا۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دن کو موت آئی، رات کو موت آئی، کسی وقت میں بھی موت آئی، ایمان کی رتی نہیں ملے گی۔ کیا مرنا ہے؟ کس کام کا وہ مرنا ہے؟ تم کہو گے جی پھر وہ قرآن بدل گیا ہوگا، میں تمہیں قسم اٹھا کے دیتا ہوں اللہ پاک جل شانہ کی، قرآن تو کیا بدلے گا، اس کا زیر و زبر نہ بدلا، اس کا نقطہ نہ بدلا، اس کی صورت نہ بدلی، اس کے الفاظ نہ بدلے، اور جو قرآن پر یقین نہیں کرتے وہ تو ہزاروں بدل گئے، مر گئے، بے خاک ہو گئے۔ قرآن زندہ ہے، قرآن والا زندہ ہے، قیامت قائم ہو سکتی ہے، اللہ کا قرآن زندہ رہے گا۔ ہیرا پھیری کرنے والے ہزاروں نہیں، کروڑوں، لاکھوں نہیں، اربوں مر گئے۔ اسی لیے مجذوب بڑی عجیب عجیب بات کرتا ہے، کبھی کبھی کہتا ہے کہ آنے والی کس سے ٹالی جائے گی، نہ معلوم تو بازار میں سودا لینے جائے گا واپس آئے گا بھی نہیں۔ سفر پہ جاتے ہو، کیا معلوم واپس آؤ گے کہ نہیں؟ گھر سے نکل کر باہر گئے ہو، کسے معلوم ہے واپس آؤ گے یا راستے میں ختم ہو جاؤ گے؟ کوئی نہیں جانتا۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بسا اوقات آدمی بڑا محل بناتا ہے، بہت عظیم الشان بنگلہ بناتا ہے اور بڑی دلچسپی سے بناتا ہے، لیکن حضور فرماتے ہیں اللہ کی قسم اسے یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس مکان میں میرے لیے تو ایک رات بھی نصیب میں لکھی ہوئی نہیں۔ کون یقین کرے ان باتوں پہ؟ بس ایک یقین بنا ہوا کہ مرنے کے بعد لوگ اکٹھے ہوں گے، چاول پکیں گے، قرآن بڑھائے نام پڑھیں گے، سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ ایسا نہیں ہے۔ فرمایا کلما نضجت جلودهم بدلناهم جلود غيرها ليذوقوا العذاب۔ 70 جگہ سے چمڑا جلے گا، 70 جگہ نیا بنے گا، بیک وقت بن بھی رہا ہے، جل بھی رہا ہے، بن بھی رہا ہے، جل بھی رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے لیذوقوا العذاب، تاکہ عذاب چکھایا جائے، تاکہ عذاب دیا جائے۔ اور جن کا اس اللہ کے قرآن پہ یقین تھا، عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ، جن کو لوگ عمر ثانی کہتے ہیں، اس کی بیوی فاطمہ بنت عبد الملک کہتی ہے کہ میں نے نمازی بڑے دیکھے، حاجی بڑے دیکھے، عبادت گزار بڑے دیکھے، تہجد گزار ملیں گے، اللہ اللہ کرنے والے مل جائیں گے، قرآن کی تلاوت کرنے والے مل جائیں گے، لیکن بادشاہ کی بیٹی عمر بن عبدالعزیز کی بیوی کہتی ہے میں نے عمر بن عبدالعزیز سے بڑھ کر اللہ سے ڈر کر رونے والا نہیں دیکھا۔ رونے والا نہیں دیکھا میں نے عمر بن عبدالعزیز سے بڑھ کر، اللہ سے کان سے ڈر کے رویا کرتا تھا۔ اور ایک بات کہی ہے فاطمہ بنت عبد الملک نے، شہزادی نے ایک بات کہی ہے، عمر بن عبدالعزیز کی بیگم نے، بیوی نے ایک بات کہی ہے، تم تو یقین نہیں کرو گے نا، کیونکہ تم نے تو اللہ والوں کو بھی اپنے اوپر قیاس کرنا ہے، صحابہ کرام کو بھی اپنے جیسے مانتے ہو۔ عمر بن عبدالعزیز کی بیوی کہتی ہے جس دن سے بادشاہ لوگوں نے زبردستی بنایا تھا، مرتے دم تک جتنے سال گزرے غسل جنابت واجب نہیں ہوا۔ کہنے لگی اتنا اللہ سے ڈرا کرتا تھا، میں اس کی خوبصورت بیوی تھی، شہزادی تھی، پاس رہتی تھی، بادشاہ بننے کے بعد قبر میں جانے تک میرے جسم کو انگلی کبھی نہیں لگائی، ہاتھ کبھی نہیں لگایا، مجھ سے پیار کبھی نہیں کیا، ہر وقت اللہ کے ڈر سے رویا کرتا تھا۔ ایسے بادشاہ
بادشاہ لوگ تھے. عمر بن عبدالعزیز ایسا جوان تھا, ہر وقت روتا تھا اللہ کے قہر سے. آخری وقت تک بیمار ہے. یہی بیوی اپنے بچوں کو لے کر آ گئی. 12-13 بیٹے تھے. اور کہنے لگی ان بچوں کے لیے کیا انتظام کیا, ان کا کیا بنایا؟ اس نے کہا میں ان کا کیا بناؤں, نماز ان کو میں نے سکھا دی, قرآن ان کو میں نے سکھا دیا, اور اگر تو یہ چاہے کہ میں سرکاری خزانہ لوٹ کر ان کو دے کے قبر میں جاؤں تو میں تو ایسا کرنے کو تیار نہیں. بلکہ عمر بن عبدالعزیز نے بادشاہ بنتے ہی زبردستی بنایا. اپنی بیگم سے کہا کہ جتنا تیرا یہ بتا تو میرے پاس رہنا پسند کرتی ہے یا طلاق لینا پسند کرتی ہے؟ اس نے کہا واہ واہ اچھا بادشاہ بنا, تو پہلے مجھے طلاق ہو رہی ہے. ہمارے گھر میں اچھی بادشاہ آئی, میں بادشاہ کی بیٹی اور بادشاہ کی گھر والی, میرے لیے طلاق کا نام آ گیا. اس نے کہا ہاں ہاں ایک طریقہ میرے پاس رہنے کا, یہ جتنے زیورات, یہ جتنا جہیز, یہ جتنی دولت, ہیرے جواہرات تیرے باپ نے تجھے دے رکھے ہیں نا, ان تمام کو اٹھا کر سر سے پاؤں تک سارا زیور اٹھا کر بیت المال میں داخل کر کے آ. کل تو تم میری ہے, اور اگر یہ رکھتی ہے تو میں تیرا نہیں, تو میری نہیں. سارا زیور اتروا کر عمر بن عبدالعزیز نے بیت المال میں داخل کر دیا, ننگا کر دیا اپنی بیوی فاطمہ بنت عبد المالک. اتنا اللہ والا آدمی ساری زندگی میں کبھی بھی خلاف شرع اپنی حکومت میں کوئی کام نہیں ہونے دیا. یہ لکھا تاریخ والوں نے, عمر بن عبدالعزیز کی جتنے دنوں حکومت چلی کوئی ثابت نہیں کر سکا کہ کسی نے دودھ میں پانی کا قطرہ بھی ملایا ہو. جتنا دنوں عمر بن عبدالعزیز کی حکومت چلی, پھر یہاں تو کہتے 100 روپے سائیکل دے جاؤ بالکل, بلکہ ملا کر نہیں پیور پانی لاؤ, ہمیں تھوڑا تھوڑا سور کھلاتے جاؤ, سب کو پورا پانی بناؤ, پانی پہنچاؤ. یہ ایمان لے کر مریں گے, یہ امن سے مریں گے, ان کو جنازے نصیب ہوں گے. میں کہتا ہوں ایسے قوم کو کفن نصیب ہونا مشکل ہے. ایسے لوگ جو اتنے غدار ہو, قوم کے ساتھ اتنی بدماشی کرتے ہو, میں تمہیں قسم اٹھا کے دیتا ہوں ایسے لوگوں کو کفن نہیں ملا کرتا. سن 73 میں یہاں پر سیلاب آیا تھا بہت بڑا. آخری بات سن لو, بات یاد آ گئی. ادھر شیر شاہ کی طرف بہت پانی تھا, بڑا پانی تھا, درختوں پہ لوگ لٹکے ہوئے تھے. ایک آدمی منو آٹے کی روٹیاں پکا کر کشتی میں بیٹھ کر درختوں والوں کے پاس گیا, 5 روپیہ روٹی بیچی. اس زمانے میں 5 روپیہ روٹی بیچی, اور 2 دن کے لٹکے ہوئے درختوں پہ بھوکوں نے لی, نوٹوں کا تھیلا بھر لیا. بڑا خوش ہوا, کل کو پھر لے کر آؤں گا, کل کو 2 من کی پکا کے لاؤں گا. تھیلا چھوٹا ہے, کل کو نوٹوں کے لیے بوری ساتھ لے کر آؤں گا. کشتی واپس ہونے لگی, اسی پانی میں سے ایک سانپ نکلا, کشتی میں آیا اور ڈک جو مارا, 1 سیکنڈ نہیں لگا, وہی مر گیا. اور نوٹوں کے تھیلے کا وارث کوئی نہ بنا. تو یہ جو بدتمیزی ہے, یہ جو خطر خود نشانہ ہے, یہ ایسے مال کا وارث کوئی نہیں بنا کرتا. ہمارے یہاں پانی پت میں جب انقلاب آیا, قدر مچا, چاندی کے روپیوں کا ایک, اور پلیٹ فارم پر پھر رہی تھی نا ایک لیڈی برقع اوڑے, آ گیا کہ لیلا کہنے لگا سیب نہ پلاؤ, نگر لے آئے, نے کہا ہوا کام بن گیا. اس سے منپ لے آیا. تھوڑی دیر کے بعد کہنے لگا میرے خیال میں پھینٹا بھی ہو جائے, نگر لے آئے, نے کہا سبحان اللہ پکا کام ہو گیا. اس سے منپ بھی پی لی, پھینٹا بھی ڈکار گئی. تھوڑی سی دیر کے بعد کہنے لگا سیب لے آؤ, وہ لے ہی آیا سیب. کیا آپ کے لیے میں سیب لایا ہوں, آپ کھائیں. کہنے لگی نہیں آپ کھائیں. اس نے سوچا ہو میری بھی محبت ہو گئی ہے, سیب کھانے کے لیے مجھے بھی کہہ رہی ہے. جب اس نے اصرار کیا نا کہ میں تو تیرے لیے لایا ہوں, کھا تو صحیح. کہنے لگی کیسے کھاؤں, میرے منہ میں دانت ہی نہیں ہے. قرآن کریم میں ایک جگہ شیطان لعین نے قسم کھائی, میں دائیں سے آؤں گا, بائیں سے آؤں گا, آگے سے آ کے بیٹھانے کی کوشش کروں گا, پیچھے سے آؤں گا,
غرض ہر طرف سے آ کر تیرے بندے کو ناشکرا بناؤں گا۔ مالک کی کائنات نے مقابلے میں قسم کھائی۔ اللہ پاک جل شانہ فرماتے ہیں اور شیطان مردود، پاک جل شانہ فرماتے ہیں اور شیطان مردود، میرے بندے کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہو، پہاڑ کے وزن کے برابر ہو، درختوں کے پتوں کے برابر ہو، ساری زمین کے ذرات کے برابر ہو، مجھے اپنی کبریائی کی قسم، مجھے اپنی الوہیت کی قسم، مجھے اپنی شان کبریائی کی قسم، مجھے اپنی وحدانیت کی قسم، مجھے اپنی بے نیازی کی قسم، میرا بندہ کتنا ہی گناہگار ہوگا، سر جھکانے کی دیر ہے، میں معاف کرنے کو تیار ہوں۔ فرمایا 5 چیزیں جب کسی کو عطا ہو جائیں تو 5 چیزیں خود بخود اللہ پاک عطا فرما دیتے ہیں۔ 5 چیزیں جب کسی کو مل جائیں اللہ پاک جل شانہ رحیم کریم ذات 5 چیزیں خود بخود عطا فرماتے ہیں۔ توجہ کریں، فرمایا جب میرا بندہ شکر کرتا ہے، میرا بندہ شکر کرتا ہے، میرے انعام کا شکر کرتا ہے، قدر کرتا ہے، فرمایا میں اس نعمت میں اضافہ کرتا چلا جاتا ہوں۔ فرمایا لئن شکرتم لأزیدنکم، اور میرے بندو اگر شکر ادا کرو گے، میرے انعام کی قدر کرو گے، آنکھ کا شکریہ ادا کیا کر، قرآن دیکھا کر، کان کا شکریہ ادا کیا کر، قرآن کریم سنا کر، زبان کا شکریہ ادا کیا کر، قرآن کریم کی تلاوت کیا کر، درود پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ پڑھا کر، پاؤں کا شکرانہ ادا کیا کر، مسجد کی طرف چل کے جایا کر، ہاتھوں کا شکرانہ ادا کیا کر، اس سے قرآن کریم کی ورق گردانی کیا کر، اس سے قرآن کریم کی اور ہاتھ کو کھولا کر۔ جب یہ چیزیں عطا ہو جائیں، فرمایا پہلی چیز یہ ہے جب بندے کو شکر مل جاتا ہے اور جب شکر کرتا ہے، میرے انعام کی قدر کرتا ہے، میں اس میں اور اضافہ کر دیتا ہوں۔ اب بندے کی عادت یہ ہے کہ اللہ پاک نے اگر اس کو 100 روپے عطا فرمائے، بندے کی یہ عادت ہے کہ اللہ پاک نے اگر اس کو 100 روپے عطا فرمائے، اب وہ 2.5 دیتا ہوا رو رہا ہے کہ اے اللہ مجھے یہ 97.5 کیوں دیے، مجھے نہ دیتا تو اچھا تھا، یہ ناشکری ہوئی۔ فرمایا لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے میں انعام میں زیادتی کروں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم ناشکری کرو گے، إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر ناشکری کرو گے نعمت بھی چھین لوں گا، عذاب میں بھی مبتلا کروں گا۔ ایمان کتنی بڑی نعمت ہے، اسلام کتنی بڑی نعمت ہے، قرآن کتنی بڑی نعمت ہے۔ اور لوگوں، مالک کائنات کی قسم ہے، 2 جہان کے تخت و تاج، 2 جہان کی بادشاہت، ساری دنیا کے یاقوت ہیرے جواہرات، ساری دنیا کے سونے چاندی ایک طرف، مالک کائنات کی قرآن کریم کی ایک آیت ایک طرف۔ اندازہ تو لگا، اس کی مہربانی کا اندازہ تو کر۔